کربلا جانے کی خواہش ہے مگر ہوں میں غریب، جانے کس دن مجھے ہوگا تیرا دیدار۔ عزیزو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس 2-3 منزلیں، جو نہ رو سکا وہ رو لے، جو رو چکا وہ اور رو لے۔ عزیزو یہ وہ دن ہے کہ جس میں ایک دکھیاری ماں اس مجلس سے اس مجلس میں، اس مجلس سے اس مجلس میں اپنا رومال لیے ہوئے ایک ایک کو دیکھتی ہیں، کون ہے جو میرے عباس کو رو رہا ہے، کون ہے جو میرے حسین کو رو رہا ہے۔ سیدہ آپ کے رومال کے قابل نہیں ہے یہ آنسو، یہ آپ کا لطف و کرم ہے کہ ہم جیسے فقیروں پر آپ کی عنایت۔ عزیزو عزیزو ایک وقت وہ آیا، ایک وقت وہ آیا کہ سید الشہداء سفر میں تھے، یکا یک سید الشہداء کی سواری رکی، کسی کے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام، پوچھا کس کے سلام کا جواب دیا، کہا کوفے سے کسی نے سلام کیا ہے، ارے کوفے سے کسی نے سلام کیا ہے، ہاں ہاں وہی کوفے سے سلام کرے گا۔ جب حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے نا، آپ بتائیے جو لوگ کربلا جا چکے ہیں، پورے سفر عراق میں سب سے مشکل مرحلہ کب ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب کربلا سے واپسی ہے، کربلا کو چھوڑنا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب دور سے جناب عباس کا مینار نظر آتا ہے، جب دور سے امام حسین کا گنبد نظر آتا ہے، جانے والا کہتا ہے الوداع مولا، الوداع آقا۔ سوچئے کربلا کو چھوڑنا جب اتنا مشکل ہوتا ہے تو جب حسین نے مسلم سے یہ کہا ہوگا کہ بھیا جاؤ، تو مسلم کے لیے کتنا سخت ہے خود امام حسین کو چھوڑنا، لیکن وہی ذمہ داری جو لے کے جا رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں انی باعث الیکم اخی وابن عمی والثقتی من اہل بیتی، میں نے تمہاری طرف کس کو بھیجا ہے؟ اپنے بھائی کو بھیجا ہے، اپنے چچا زاد کو بھیجا ہے، سب سے زیادہ جو میرے نزدیک قابل اعتماد تھا میں نے اس کو بھیجا ہے۔ عزیزو کوفے میں مسلم پہنچ گئے، مسلم مطلع کربلا ہے، مسلم وہ مصرع ہے جس سے کربلا کی شہادت کا آغاز ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسلم کوفے میں شہید ضرور ہوئے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلم شہداء کربلا میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس دلیل ہے، ایسے ہی نہیں کہہ رہے مسلم کربلا میں شہید نہیں ہوئے امام حسین کی وہاں رکاب میں، لیکن آپ کو معلوم ہے مسلم شہداء کربلا میں شامل کیسے ہیں؟ عصر عاشور جب امام حسین نے سلام کیا ہے، جب امام حسین نے اپنے اصحاب کو پکارا ہے تو سب سے پہلے کہا اینا اینا مسلم ابن عقیل، اینا اینا مسلم ابن عقیل۔ حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوفے میں ضرور شہید ہوا ہے، لیکن میرے ساتھ میری رکاب میں موجود ہوا ہے، میں نے ایک لمحے کو بھی مسلم کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ لو عزیزو بیعت ہو گئی، میں نے تمام کیا، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، مسلم کو حالات سازگار نظر آئے، امام حسین کو لکھ ڈالا مولا کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں آ جائیے، لیکن کیا ہوا؟ ابن زیاد آیا، کوفے میں عجیب عالم ہوا، مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، پیچھے 30 لوگوں نے نماز پڑھی، جب مغرب کی نماز ختم ہوئی عشاء میں فقط 10 لوگ رہ گئے، جب مسلم نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے 3 لوگ ساتھ تھے، لیکن جب باب کندہ پر پہنچے عقیل کا لال تنہا رہ گیا، گلیوں میں بھٹک رہا ہے مسلم، حسین کا سفیر گلیوں میں
بھٹک رہا ہے، کب تک ادھر ادھر جاتے؟ ایک دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آ کر بیٹھے، اس دروازے پر آنے والی مومنہ نے اندر سے آ کے دروازہ کھولا، دیکھا ایک جوان دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے اشقیاء مسلم کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں، جاؤ اپنے گھر کو جاؤ۔ کہا یہ بتائیے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ میں غریب الوطن ہوں، فقط مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے۔ پانی لا کے توآ نے پلایا، پھر بھی مسلم نہیں گئے۔ توآ کہتی ہیں میں ایک بیوہ ہوں، میں ایک عزت دار بیوہ ہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی جوان میرے دروازے پر بیٹھے۔ مسلم کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ محسوس کیا۔ اس توآ نے، اس مومنہ نے، اس عاشق حسین نے کہا کچھ تم میں سے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، میں بھی حسین کو ماننے والی ہوں، میں بھی حسین کی عاشق ہوں، مجھے بتا دو تم کون ہو؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا محل بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ تڑپ گئی، کہا جلدی سے بتاؤ محل بنی ہاشم میں کہاں رہتے ہو؟ کہا میں عقیل کے گھر میں رہتا ہوں۔ کہا آقا جلدی سے اپنا نام بتائیے۔ مسلم نے کہا مجھے مسلم غریب کہتے۔ جلدی سے گھر میں لے کے آئیں، مسلم کو کھانا دینا چاہا۔ مسلم نے کہا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط مجھے نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ عاشقان حسین ہر لمحے میں نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، گھر کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ ابن زیاد کا لشکر گلیوں میں بھرا ہوا ہے۔ تو کہتی ہیں آقا گھر سے باہر نہ جائیے، یہیں رہ کر ان سے مقابلہ کیجئے۔ غیرت بنی ہاشم جوش میں آئی، کیا کہا میری وجہ سے تیری ناموس پر حملہ ہو جائے، مجھ کو یہ برداشت نہ ہوگا، میں کہوں گا مسلم شام غریبہ، علی و فاطمہ کی بیٹیاں۔ مسلم نے لڑنا شروع کیا، دھوکہ دے کر مسلم کو شہید کیا، قتل کرنے کی کوشش کی، زخمی کیا، پھر لے کے گئے دربار میں۔ ابن زیاد کے دربار میں کسی نے کہا اے مسلم امیر کو سلام کرو۔ وہ جواب دیا جو ہر عاشق حسین کا جواب ہے، فرماتے ہیں مالی امیر سوى الحسین، میرے لیے کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ قتل کرنے کے لیے دارالامارہ پر لے کے گئے۔ مسلم نے پھر 2 رکعت نماز کی درخواست کی، اور ایک درخواست کی کہ سنو مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کر دو جا کے میرے آقا کو خبر کر دو کہ مولا کوفہ اب وہ کوفہ نہ رہ گیا، مولا سب گمراہ ہو گئے ہیں۔ مسلم نے سر کٹنے سے پہلے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہی وہ سلام ہے جس کا جواب حسین نے دیا تھا۔ بس آخری فقرہ، 2 لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، راستہ بدل کے جاتے ہیں۔ اصحاب حسینی نے جا کے ان سے کہا کیوں راستہ بدل کے جاتے ہو؟ کہا ہمارے پاس ایک ایسی خبر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ حسین سنے۔ کہا حسین نے ہی بھیجا ہے، آؤ مولا حسین بلا رہے ہیں۔ وہ 2 گھوڑا سوار آئے، امام حسین کے پاس آئے، مولا سے پوچھا کہ مولا نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ کہا مولا سب کے سامنے بتائیں یا تنہائی میں بتائیں؟ مولا نے کہا سب کے سامنے بتا دو۔ کہتے ہیں کہ جب ہم کوفے سے نکلے تھے، مسلم کے پیروں میں رسیاں تھی، لاشیں کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ مولا حسین کہتے ہیں لاؤ مسلم کی یتیمہ کو لاؤ مسلم کی یتیمہ کو لاؤ۔ لا کے بٹھایا گیا، ابھی بٹھایا ہے، سر پر ہاتھ پھیرا ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے، بنی ہاشم کی پلی ہوئی بچی ہے۔ کہتی ہے ماموں آپ تو مجھ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولا فرماتے
فرماتے ہیں بیٹا اب مجھ کو ہی اپنا باپ سمجھو. میں کہوں گا اے کاش یہ منظر حسین کی یتیمانہ دیکھ رہی ہو کہ جب یتیم ہوتے ہیں تو شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے. وہاں نظام بدل گیا. حسین کے لاشے سے بچی کو زبردستی اٹھایا گیا. کالوں پہ تم وہ جب بھی پردہ